نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا ترجمہ سورہ اخلاص تک مکمل ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے تو رکوع میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے، سبحان کا معنی ہے پاک، ربی میرا رب، العظیم بزرگی والا، پاک ہے میرا رب بزرگی والا۔ یہ سبحان ربی العظیم کا معنی اور ترجمہ ہے۔ کیا ترجمہ ہوا؟ پاک ہے میرا رب بزرگی والا۔ نماز کی سنت ہے۔ سجدے تک ہم پہنچ گئے تھے سنتوں میں کہ سجدے میں کیسے جانا ہے، ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، بازو دور رکھنے، اور سجدے میں کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ بڑے بڑے گناہ پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم اٹھانا، یہ بڑا اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور آج کا سبق یہ ہے کہ یتیم کا مال کھانا، یہ بھی بڑا اور کبیرہ گناہ ہے۔ بڑا اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ اور بعض دفعہ ایک گناہ بھی انسان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں تو وہ لوگ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ اپنے پیٹ کے اندر مال نہیں لے کے جا رہے ہیں بلکہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ بڑا اور کبیرہ گناہ، یتیم کا مال۔ گناہ کے نقصانات کیا ہیں؟ پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ فحاشی، بے حیائی کے کاموں سے طرح طرح کی بیماریاں وجود میں آ جاتی ہیں، نئی نئی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، کینسر، ایڈز وغیرہ وغیرہ۔ اور آج کا یہ ہے سبق کہ نقصان میں سے ایک نقصان یہ ہے، گناہوں کے نقصانات میں سے، کہ دل کی مضبوطی جاتی رہتی ہے اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ عموماً دین کے اوپر آدمی مستقل مزاجی سے نہیں چلتا ہے۔ کبھی نماز میں سستی ہو جاتی ہے، کبھی تلاوت میں سستی ہو جاتی ہے، کبھی صدقہ خیرات میں سستی ہو جاتی ہے، کبھی اور نیک کام میں سستی ہو جاتی ہے۔ تو یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے اور یہ گناہوں کے نقصانات ہوتے ہیں کہ پھر اس کو اس چیز پر استقامت نہیں حاصل ہوتی ہے، وہ مضبوطی سے استقامت، مستقل مزاجی سے آدمی وہ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس کا یہ گناہوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نیکی کے فوائد، نیکی کے فوائد میں کیا بتایا تھا کہ نیک اعمال کرنے سے، یعنی نیکی کے فوائد میں کہ انسان جب نیک اعمال کرتا رہتا ہے تو قرآن مجید اس کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، شفاعت بھی ہے۔ جس طرح سورہ ملک کے بارے میں بتایا تھا کہ سورہ ملک پڑھنے والے کے حق میں قرآن شفاعت کرتا ہے، اس کے لیے اس کی طرف سے مقدمہ لڑتا ہے، اور اس میں متقین نیک اعمال کرنے والوں کے لیے قرآن پاک سراپا ہدایت ہے۔ اور آج کا سبق یہ ہے کہ شکر کرنے سے اللہ رب العالمین نعمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جو آدمی شکر گزار ہوتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
قرآن میں اللہ فرماتے تم میرا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمت کو اور بڑھاؤں گا۔ اب ایک شکر زبان سے ہے اور ایک شکر عمل سے ہے کہ جب ہم نے کھانا کھا لیا تو اب اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا مانگے۔ اور عملاً شکر یہ ہے کہ ہم اس کھانا ہم نے جو کہا ہے ہماری نیت اچھی ہو کہ اللہ نے صحت دی، تندرستی دی، اب اس سے میں نیک کام کروں گا، اچھے کام کروں گا، اس میں گڑبڑ نہیں کروں گا۔ اسی طرح ہر نعمت کو جو ہے نا اس کے اوپر انسان اللہ کا شکر بھی ادا کرے، اور پھر عملاً شکر یہ ہے کہ اس کا استعمال ٹھیک کرے، غلط اور ناجائز طریقے سے اس کا استعمال نہ کرے۔ ہمارے حضرت ایک دفعہ فرمانے لگے کہ یہ پاؤ اللہ کی نعمت، اب اللہ نے یہ پاؤ اس لیے دیے ہیں کہ ہم ان پاؤ سے نیکی کے کاموں میں چلے، دین کے لیے ہم اس کو استعمال کریں، اس سے کام لیں، اور اگر اس کو اس کام میں استعمال میں نہیں لائیں گے جس مقصد کے لیے اللہ نے پاؤ دیے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین یہ ہم سے واپس بھی لے سکتے کہ میں نے جس مقصد کے لیے دیا وہ مقصد تو تم اس سے نہیں لے رہے ہو، وہ کام تم اس سے نہیں لے رہے ہو، تو پاؤ دینے کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، پاؤ ٹوٹ جائیں گے، فالج کی بیماری میں اللہ مبتلا کر دے گا، بے جان پڑا رہے گا۔ تو اس لیے اس کو یہ جو چیزیں اللہ پاک نے جتنی نعمت دی ہے، اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے دیا ہم اس کو اس مقصد پہ استعمال کریں۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، محرم کا سبق بھی تھوڑا ساتھ شامل کر لیں۔ محرم الحرام کے اندر دو چیزیں ثابت ہے احادیث کے اندر، اس میں صرف ایک چیز آج بتاتا ہوں۔ ایک تو 10 محرم الحرام کا روزہ ہے، 9، 10 یا 10، 11 دو روزے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن 10 محرم الحرام کو موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیلیوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو بطور شکرانے کے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم تو آپ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت اختیار کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ یعنی 10 کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی 10 کو روزہ رکھے تو ان کا اور ہمارا یہ عمل ایک ہو جائے گا، ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اگلے سال اللہ کے نبی کا وصال ہوا، میرے اور آپ کے لیے سبق چھوڑ کر گئے ہیں کہ تم نے 10 کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ کرنا ہے، چاہے 9 کا رکھ لو، چاہے 11 کا رکھ لو، 9، 10 کر لو یا 10، 11 کر لو۔ اب 10 کا روزہ سنت ہے، 9، 11 کا رکھنا مستحب عمل ہے۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے عبادات میں غیروں کی اور یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے عبادات میں، تو کیا باقی معاملات میں، باقی کاموں میں مشابہت اختیار کرنے کی اجازت ہے؟ بولے نہیں ہے۔ جتنے کام ان دنوں میں ہوتے ہیں صرف ایک بات کو سوچ لیا جائے، کیا ان کاموں کو سیدنا حسین ابن علی نے کیا ہے؟ بس سیدنا حسین کے نام پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے کیا یہ ان سے ثابت ہے؟ کیا اس سے وہ خوش ہوتے ہیں؟ بس اتنی سی بات۔ اگر ان کی زندگی میں ہے، ان کے عصمہ میں ہے، ان سے وہ خوش ہوتے تو کرو، نہیں ہے تو دور رہو۔ بہرحال اس میں میں تھوڑی دیر بات کروں گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة